السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے سر آرتھر کونن ڈوئل کا لکھا ہوا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ سائنس فکشن ناول دی لاسٹ ورلڈ کا اردو ترجمہ اندیکھی دنیا۔ مترجم سعید رضا سعید۔ آخری باب نمبر 11 واپسی۔ واپسی میں برازیل کی حکومت کے افسروں اور مقامی لوگوں کی طرف سے ہمیں جو مدد ملی اس کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ پہلے قصبے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیا اور ہم ایک مرتبہ پھر مہذب انسان نظر آنے لگے۔ ابھی ہم جہاز میں ہی تھے کہ مختلف اخباروں کے تار پر تار آنے لگے کہ ہم اپنا سفر نامہ ان کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن جیسا کہ پہلے سے طے تھا یہ سفر نامہ میرے اخبار کے لیے وقف تھا اور اسے بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ ادارہ حیوانیات کے ممبروں کے سامنے مسئلہ پیش ہونے سے پہلے کوئی قسط چھاپی جائے۔ جب ہمارے جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ پر پہنچا تو اخباری نمائندوں کی ایک فوج ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی، لیکن ہم طے کر چکے تھے کہ وقت سے پہلے زبان نہ کھولیں گے، اس لیے وہ صرف ہماری تصویریں ہی کھینچ کر رہ گئے۔ ادارہ حیوانیات کا جلسہ 7 نومبر کو رکھا گیا تھا، لیکن زوولوجیکل ہال چھوٹا پڑ گیا، اس لیے جلسے کا انتظام کوئینز ہال میں کیا گیا۔ ہم 6 نومبر کو لندن پہنچے تھے، گویا دوسرے ہی دن یہ جلسہ بلا لیا گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس جلسے کے رودات آپ کو کیسے سناؤں اور کہاں سے سناؤں۔ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے اخبار کے 8 نومبر کے شمارے سے اس جلسے کی رودات ہی لکھ دوں۔ رپورٹ کی سرخیاں ہیں: نئی دنیا کی دریافت، کوئینز ہال میں عظیم الشان جلسہ، جلسے میں ہنگامہ، ریجنٹ اسٹریٹ میں فساد، ہمارے خاص رپورٹر کے قلم سے۔ پروفیسر چیلنجر نے دعویٰ کیا تھا کہ پرانے زمانے کے جانور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے پچھلے سال ادارہ حیوانیات نے ایک کمیٹی مقرر کی تھی جس نے پروفیسر چیلنجر کی گمشدہ دنیا کا سفر کیا اور آج رات کوئینز ہال میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ یہ جلسہ سائنس کی تاریخ کا ایک یادگار جلسہ تھا، اس لیے کہ وہاں پر موجود لوگوں نے جو کچھ سنا اور دیکھا اسے وہ زندگی بھر نہ بھول سکیں گے۔ جلسے میں شرکت کے ٹکٹ صرف ممبروں اور ان کے دوستوں کے لیے مخصوص تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ مردوں اور عورتوں نے کسی نہ کسی طرح ٹکٹ حاصل کر لیے۔ جلسے کا وقت اگرچہ 8 بجے شب کا تھا، لیکن اس سے بہت پہلے ہی نہ صرف ساری نشستیں بھر گئی تھیں بلکہ بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ جن لوگوں کو اندر جانے کا موقع نہ ملا انہوں نے باہر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور اچھا خاصا بلوا ہو گیا، جس میں کئی آدمی زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایچ ڈویژن کے انسپکٹر اسکوبل بھی شامل ہیں جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس ہنگامے سے فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ ہلہ کر کے بے ٹکٹ اندر گھس گئے۔ جلسے میں شرکت کے لیے نہ صرف برطانیہ کے تمام ممتاز سائنسدان آئے تھے بلکہ فرانس، جرمنی اور سویڈن تک کے سائنسدان وہاں موجود تھے۔ گمشدہ دنیا کے سفر سے آنے والے چاروں آدمی جب وہاں پہنچے تو لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ یہ چاروں کے چاروں بڑے حشاش بشاش تھے۔
اور سفر کی سختیوں کا ان پر کوئی اثر نظر نہ آتا تھا، سوائے اس کے کہ ان کا رنگ ذرا کالا ہو گیا تھا۔ جلسے کی صدارت ڈیوک آف ڈرہم کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی مختصر تقریر میں کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی طرف سے مسٹر سمرلی رپورٹ پیش کریں گے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا نہیں چاہتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کا سفر کامیاب رہا ہے، اور اس دنیا میں اب بھی ایسے عجوبے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت کم علم ہے۔ جب مسٹر سمرلی بولنے کھڑے ہوئے تو پہلے سے زیادہ شور اور ہنگامہ ہوا۔ ہم ان کی تقریر الگ شائع کریں گے۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے پہلے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا اور پھر اپنے دوست پروفیسر چیلنجر سے معافی چاہی، اس لیے کہ ان کے دعوے کو غلط کہنے والوں میں مسٹر سمرلی بھی شامل تھے۔ مسٹر سمرلی نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح میپل وائٹ لینڈ پہنچے اور وہاں کیسے کیسے حیرتناک جانور دیکھنے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے کے جن جانوروں کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہیں وہ تو وہاں زندہ موجود تھے ہی، لیکن ان کے علاوہ بہت سے ایسے جانور بھی تھے جن کے بارے میں سائنس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں گہرے اودے رنگ کا ایک سانپ دیکھا جو 49 فٹ لمبا تھا، ایک اور جانور دیکھا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا اور رات کو جگنو کی طرح چمکتا تھا۔ اسی طرح ایک بڑا کالے رنگ کا بھنورا بھی وہاں ہوتا ہے۔ مقامی جنگلیوں کے کہنے کے مطابق اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ مختلف قسم کے ڈائنوسور اور ٹیروڈیکٹائل پرندوں کی تعداد وہاں بہت ہے۔ مسٹر میلون نے تو وہ جانور بھی دیکھا ہے جس کا خاکہ پروفیسر چیلنجر نے میپل وائٹ کی خاکوں کی کتاب میں دکھایا تھا۔ مسٹر سمرلی نے ہاتھی سے بھی بڑے خون خوار مینڈکوں کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر انہوں نے بن مانسوں کا ذکر کیا کہ وہ باقاعدہ بستی بسا کر اور جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے اور ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑتے تھے۔ غرض مسٹر سمرلی نے بڑی تفصیل سے ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد مبارکباد کی تجویز پیش ہوئی۔ سویڈن کے سائنسدان اس کی تائید کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایڈنبرا یونیورسٹی کا ڈاکٹر النگورتھ نے اٹھ کر کہا، جناب صدر، میں صرف وہی بات کہہ رہا ہوں جو خود مسٹر سمرلی نے پچھلے جلسے میں کہی تھی۔ آخر ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ لوگ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں سنا رہے ہیں؟ مسٹر سمرلی کے پاس اپنے دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ اس تقریر پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر النگورتھ کے حامی ہو گئے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، جناب صدر، بات صرف اتنی ہے کہ پہلے ایک آدمی جھوٹ بول رہا تھا، اب 4 آدمی وہی جھوٹ دہرا رہے ہیں۔ آخر ہم بغیر کسی ثبوت کے اسے سچ کیسے مان لیں؟ مجمع بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ ڈیوک آف ڈرہم امن و امان قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر النگورتھ نے ان الفاظ پر اپنی تقریر ختم کی، جناب صدر، میری تجویز یہ ہے کہ مسٹر سمرلی کا شکریہ تو ادا کر دیا جائے، لیکن اس کا اعلان کر دیا جائے کہ پروفیسر چیلنجر کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور پھر تصدیق کے لیے ایک بڑی اور قابل اعتماد کمیٹی مقرر کی جائے۔ مجمع بہت شور مچا رہا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی کہ یکا یک مکمل خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر چیلنجر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ لوگوں میں سے جو لوگ پچھلے جلسے میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ اس قسم کی بدتمیزی کا مظاہرہ اس وقت بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ اعتراض مسٹر سمرلی کو تھا، لیکن اب حقیقت ان پر عیاں ہو چکی ہے، لہٰذا وہ میری تصدیق کر رہے ہیں۔ آج کے جلسے میں سب سے زیادہ اعتراض ان صاحب کو ہے جو ابھی تقریر کر کے بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے مجھے اپنی اعلیٰ ذہنی سطح سے بہت نیچا آنا پڑے گا، اس کے باوجود میں اس کے لیے تیار ہوں
تاکہ آپ میں سے جس کسی کے ذہن میں کوئی شک ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اس پر لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ پروفیسر چیلنجر نے کچھ دیر رکنے کے بعد پھر تقریر شروع کی۔ مسٹر سمرلی نئی قسم کے جو کیڑے مکوڑے اکٹھے کر کے لائے ہیں ان سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر النگورتھ نے بات کاٹ کر کہا، ان سے کچھ نہیں ثابت ہوتا، کیڑے مکوڑے تو کہیں سے بھی لائے جا سکتے ہیں۔ چیلنجر نے کہا، اچھا، اگر آپ لوگ کیڑوں مکوڑوں سے قائل نہیں ہوتے تو میں دیوزاد پرندے ٹیروڈیکٹائل کی عادتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے میرے پاس یہ کتاب ہے، اس میں ٹیروڈیکٹائل کی تصویر ہے۔ تصویر سے کام نہیں چلے گا، ڈاکٹر النگورتھ نے کہا۔ تم تو ہٹ دھرم ہو، تمہیں اگر زندہ ٹیروڈیکٹائل بھی دکھا دیا جائے تب بھی تم نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانوں گا؟ ضرور مانوں گا۔ سچ کہتے ہو؟ ہاں ہاں، بھلا زندہ ٹیروڈیکٹائل دیکھ کر کون انکار کرے گا؟ ڈاکٹر النگورتھ کا خیال تھا کہ انہوں نے پالا مار لیا ہے، لیکن چیلنجر بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر سٹیج کے پچھلے دروازے سے ملے ہوئے کمرے میں گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک طاقتور حبشی ملازم تھا اور دونوں ایک بکس اٹھائے ہوئے تھے۔ بکس لا کر انہوں نے سٹیج پر رکھ دیا اور چیلنجر اس کا کھسکنے والا ڈھکنا کھول کر کہنے لگا، چلو نکلو باہر، شاباش۔ لوگ اچک اچک کر دیکھنے لگے کہ اتنے بڑے بکس میں کیا ہے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اور انتہائی مکروہ صورت پرندہ پر پھڑ پھڑاتا اور شور کرتا بکس سے نکل کر اس کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور خوفناک لمبی چونچ میں سفید سفید نوکیلے دانتوں کی لمبی قطار دور سے نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ عورتیں خوف سے چیخنے لگیں اور دو عورتیں تو بے ہوش ہو گئیں۔ پروفیسر چیلنجر ہاتھ ملا کر مجمع کو سکون سے رہنے کی تلقین کرنے لگے، لیکن ان کا ہاتھ ہلانا غضب ہو گیا۔ دیوزاد پرندہ بھڑک گیا۔ اچانک اس نے اپنے 20 فٹ لمبے پر کھولے اور ایک جسد بھر کر ہال میں چکر لگانے لگا۔ بغیر روئیں دار چمڑے کے پر بجلی کی روشنی میں اور بھی بھیانک نظر آ رہے تھے۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، گرتے پڑتے سب بھاگنے لگے، کئی آدمی کچھ لے گئے۔ ہال کی پچھلی دیوار کے اوپر کے حصے میں چھت کے پاس ایک بہت بڑا روشن دان تھا۔ چیلنجر چیخے، روشن دان بند کر دو، بند کر دو! مگر وہاں سننے کا ہوش کسے تھا؟ دیوزاد پرندہ اڑتا اڑتا روشن دان کے پاس آیا اور دونوں پر سمیٹ کر اس میں سے نکل گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا۔ بھاگنے والے پلٹ پڑے۔ انہوں نے چاروں ہیروؤں کو کندھوں پر اٹھایا اور جلوس کی شکل میں لے چلے۔ لندن کی ساری سڑکوں پر جلوس نے گشت لگایا۔ کوئی 1,00,000 لوگ اس میں شریک تھے۔ سارے شہر میں ٹریفک رک گیا۔ پولیس بھی لوگوں کے جوش و خروش کے سامنے بے بس تھی۔ آخر آدھی رات کے بعد جب لوگ تھک گئے تب کہیں جا کر انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑا۔ یہ تو تھی اس جلسے کی رپورٹ۔ اب اس ٹیروڈیکٹائل کا قصہ سنیے جو پروفیسر چیلنجر سے بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے دل پر داغ چھوڑ گیا۔ 2 عورتوں نے گواہی دی کہ ہال سے نکل کر وہ پرندہ چھت پر بیٹھ گیا اور کئی گھنٹے بیٹھا رہا۔ دوسرے دن شام کے اخباروں میں خبر تھی کہ مالبرو ہاؤس پر پہرا دینے والے ایک فوجی جوان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ پہرا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس بیچارے فوجی نے اپنی صفائی میں بتایا کہ میں نے ہوا میں ایک شیطان اڑتا ہوا دیکھا تھا۔
وہ میرے اور چاند کے درمیان آ گیا، جس سے چاند بالکل چھپ گیا۔ یہ دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ بندوق چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بحرہ اوقیانوس میں ہالینڈ کے ایک جہاز کے کپتان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صبح 9 بجے ایک بہت بڑا پرندہ جہاز پر سے اڑتا ہوا گزرا۔ اس کا جسم بکری جیسا اور پر چمگا دڑکے سے تھے۔ اسے جنوب مغرب کی طرف اڑتے دیکھا گیا، تو گویا آخری گواہی کے مطابق چیلنجر کا یہ چہیتا پرندہ اپنے وطن کی طرف اڑ رہا تھا۔ خدا جانے وہ وہاں پہنچا یا ہزاروں میل کے سفر کے درمیان ہی تھک کر سمندر میں گرا اور ختم ہو گیا۔ ختم شد۔